میں جو اونچا اونچا اکبر میں میرے سارے گھرانے کو بھی گانا کافی ہے یا رسول اللہ حبیب اللہ رسول اللہ حبیب اللہ یا رسول اللہ حبیب اللہ رسول اللہ حبیب اللہ رسول اللہ حبیب اللہ سلگتی آگ پر حبشی ہونٹوں سے صدا آئی سلگتی آگ حبشی ہونٹوں سے صدا آئی بگڑی بنانے کو بھی گانا کافی ہے یا رسول اللہ حبیب اللہ رسول اللہ حبیب اللہ رسول اللہ حبیب اللہ رسول اللہ حبیب اللہ یہی کہتا یہی شاشر بھی کہتے ہیں یہی کہتا یہی شاشر بھی کہتے ہیں اس سارے زمانے کو بھی گانا کافی ہے یا رسول اللہ حبیب اللہ رسول اللہ حبیب اللہ یا رسول اللہ حبیب اللہ رسول اللہ حبیب اللہ تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا مائنڈ سیٹ کر لینا چاہیے. اس کی پروگرامنگ فکس ہونی چاہیے. اس کو وائرس سے بچانے کے لیے اینٹی وائرس انسٹال کر لینا چاہیے. اور اس کے اپڈیٹڈ ورژنس بھی آتے رہتے ہیں. کبھی کبھی اس اینٹی وائرس کو بھی وہ کھا جاتا ہے, اس پروگرام کو, پھر نیا ورژن آتا ہے. اسی لیے اپنے علماء سے رابطہ رکھنا چاہیے کہ اگر یہ وائرس آئے گا تو اس کا کیا توڑ ہے, یہ اعتراض آئے گا تو اس کا کیا توڑ ہے. سمجھ رہے میری بات؟ اس لیے رابطے میں رہو, اس لیے وابستہ رہو. سنی دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آپ کو بلاتے ہیں, ہم کبھی کانفرنس میں بلاتے ہیں, کبھی جلسے میں بلاتے ہیں, کبھی دستار بندی میں بلاتے ہیں, کبھی نیاز میں, کبھی فاتحہ میں. نام الگ الگ ہیں, کام ایک ہی ہے. بولیے نا, اس لیے جڑے رہو. اور جب ٹھنڈی لگتی ہے تو آدمی دور دور نہیں بیٹھتا. سائیکولوجی دیکھو کتنے قریب قریب بیٹھے سب. گرمی کے موسم میں بیٹھو گے اسے ابھی ہٹنا نا گرمی میں, لیکن سردی میں یو کم کلوزر. خود تو دوسرے سے قریب آ ہی گئے ہیں. یہ ہاتھ جو ہمیشہ الگ رہتے ہیں ان کو بھی قریب کر لیا ہے. کچھ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ سردی کے موسم میں آدمی کتنا بہادر ہو جاتا ہے نا. کپڑے, سارے کپڑے پہن کے ایک دم اپنے آپ کو اوڑھ کر چھپا کر.
میں یورپ میں سوچتا تھا کہ اللہ تو نے یہاں اتنی سردی کیوں رکھی ہے، برف گرتی رہتی ہے، گرمی کے موسم میں بھی سردی رہتی ہے وہاں، جب ان کا گرمی کا موسم ہوتا ہے ان کے یہاں تب بھی کبھی رات کو 0 ڈگری ہو جاتا ہے۔ میں سوچا یا اللہ یہ اتنی سردی اس ملک میں تو نے کیوں رکھی ہے؟ پھر دماغ میں بات آئی، یہ اتنی بے حیا قوم ہے کہ سردی نہ ہو تو یہ کپڑے ہی نہ پہنے، حقیقت ہے یہ، ذرا سی دھوپ نکلی تو بے حیا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی حکمت دیکھیے، ایوری تھنگ ان مائنڈ، بتا رہا ہوں نا، سوچو گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے افلا یتفکرون، فکر کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں؟ وائی ڈونٹ یو تھنک، وائی ڈونٹ یو تھنک؟ کبھی کبھی دماغ میں بات آتی کہ یہ لوگ، یہ گستاخ کیوں آ گئے، یہ وہابیت کیوں آ گئی، یہ سارے فرقے کیوں وجود میں آ گئے، ایک ہی ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر دماغ کہتا ہے، دل کہتا ہے کہ اگر یہ نہ آتے تو سرکار کی بات جو سرکار نے بتائی تھی وہ ظاہر کیسے ہوتی ہے؟ جو حضور جو فرمائیں گے تو حق ہے نا، تو اس کا اظہار کیسے ہوتا؟ اس میں بھی میرے آقا کے غیب کا اظہار ہے، بولو نا۔ Those who think that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam does not know the knowledge of unseen، غیب کا علم حضور کے پاس نہیں ہے، they themselves are a means to express the knowledge of unseen given to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam۔ وہ خود ہی حضور کے علم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ہیں تو سرکار کی بات لوگوں کی سمجھ میں آ رہی کہ آقا نے فرمایا تھا ایسا ہوگا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود۔ تو یہ these two hands are always apart، یہ ہمیشہ دور رہتے، ایک بیچ جسم کے اس طرف دوسرا اس طرف، لیکن جب ٹھنڈی ہوتی تو قریب آ جاتے، اور پھر اتنے قریب آتے کہ کبھی کبھی آدمی ایسا کرتا ہے تو پتا چلا جب مل کے بیٹھو گے نا تو گرمی پیدا ہوگی، ایمان کی گرمی ملے گی۔ اس لیے ساتھ میں مل کے بیٹھتے ہیں ان جلسوں میں، اجتماعات میں، ان دعوتوں میں، ان ختم شریف میں، ختم قادریہ میں، 11ویں شریف میں مل کر اس لیے بیٹھا ہے۔ اور صحابہ کی سنت بھی ہے کہ سرکار جب بیان فرماتے تو مل کے بیٹھتے تھے، بولو نا محبت سے۔ یگسٹرز پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ، آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو a few things to you، سمجھانا چاہتا ہوں کچھ، اس کو سمجھو اور اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرو۔ That is the most precious gift from Allah، the faith، the love of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہے، اس کی حفاظت کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ